محترم و مکرم سامعین کرام، اسلامی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، اس چینل کے ذریعے سے الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے اس لاک ڈاؤن میں کس طرح سے ہم رمضان المبارک کا مہینہ گزاریں اور بہت سے معلومات رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے، روزہ کے متعلق سے، الحمدللہ فطرے سے متعلق سے بہت سارے معلومات آپ تک پہنچائے گئے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ ہم یہ تاخراتیں اور رمضان المبارک کی عید کی رات، جسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام اللہ کی جانب سے عطا ہونے والی رات کہا جاتا ہے، اور اس لاک ڈاؤن میں نماز عید کس طرح سے ادا کی جائے، انشاءاللہ وہ تمام قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم یہ معلوم کر لیں کہ طاق راتوں کی اصل فضیلت کیا ہے، اس میں جاگا کیوں جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، شب قدر یہ 27ویں رات کو منائی جاتی ہے۔ شب قدر کی رات 27ویں رات کو منائی جاتی ہے، تو ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ بس ایک رات میں عبادت ہم نے کر لی، یہ کافی ہے، اور یہ بات بالکل صحیح بھی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ شب قدر یہ 27ویں رات کو ہی آتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 27ویں رات ہی مبارک رات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رات میں جاگنا چاہیے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کس رات کو ہوگی یہ بتانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے، اپنے حجرہ مبارکہ سے اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے، تو دیکھا کہ دو صحابہ کرام آپس میں کسی بات پر، کسی مسئلے پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس بحث و مباحثہ اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے تمہیں اس رات کے معلومات سے محروم کر دیا گیا کہ جس کے بارے میں تمہیں بتلانے آیا تھا کہ کس رات میں شب قدر ہونے والی ہے۔ ہاں، تم ایک کام یہ کرو کہ آخری عشرے میں رمضان کے، یعنی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو۔ وہ راتیں کون سی ہیں طاق راتیں؟ 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات ہے۔ تو ان راتوں کو طاق رات کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے بزرگان دین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ شب قدر یہ بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں تاریخ کو آتی ہے، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو، کبھی 29ویں کو۔ تو ہم طاق راتوں میں عبادت کریں تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کسی نہ کسی ایک رات میں شب قدر کو پا ہی لیں گے، شب قدر ہمیں مل جائے گی، اور رمضان المبارک کی راتوں میں ہمیں عبادت کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور یہ طاق راتوں کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، صحابہ کرام، بزرگان دین ان طاق راتوں کو منایا کرتے تھے۔ آج بھی سرزمین عرب، جہاں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات ہیں، وہاں پر یہ معمول ہے کہ طاق راتوں میں الحمدللہ جاگا جاتا ہے، جاگ کر عبادتیں، قرآن مجید کی تلاوت، دعائیں، ذکر و اذکار، درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ضرور ان طاق راتوں میں جاگیں اور عبادت کریں۔ اب الحمدللہ ہمارے درمیان صرف ایک طاق رات باقی رہ گئی ہے، جو 29ویں طاق رات ہے، لہٰذا ہم اسے غنیمت جانیں اور اس میں بھرپور آخرت کا فائدہ اٹھانے کے لیے عبادت کریں۔ اور پھر جب یہ طاق رات ختم ہو جائے گی تو پھر ہمیں عید کی رات آئے گی۔ عید کی رات، جیسے کہ کل عید ہے تو ابھی جو رات ہے اسے عید کی رات کہتے ہیں۔ عید کی رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کا جتنا ثواب ہے اس سے 2 گنا بلکہ کئی گنا بڑھ کر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والوں، عبادت کرنے والوں کو اس رات میں ثواب عطا فرماتا ہے۔
ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے ہم سمجھیں، اگر ہم کہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے جائیں، صبح 10 بجے سے لے کر 6 بجے تک ہم نے کام کر لیا، تو اب یہ 6 بجے کے بعد جو ہمارا وقت ہوتا ہے، تو جس کے گھر کا ہم نے کام کیا ہے تو وہ مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی یہ رمضان المبارک کا تمام مہینہ روزے رکھ کر، عبادتیں کر کر، تاخ راتوں میں جا کر، صدقہ دے کر، زکوٰۃ دے کر، فطرہ دے کر محنت کرنا ہے، اور اس کا صلہ، اس کی مزدوری، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عید کی رات میں عطا فرماتا ہے۔ جب ہمیں وہ ثواب ملنے کی رات ہے تو ہم اس رات میں ضرور عبادت کریں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم، صحابہ کرام اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اس رات میں عبادت کرنا تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، ان میں سے ایک رات رمضان کی عید کی رات ہے، دوسری رات بقرعید کی عید کی رات ہے، اسی طرح سے شب قدر کی رات ہے، اسی طرح سے جو شب جمعہ، جیسے کہ آج کی رات کے بعد جو دن کل آ رہا ہے اسے جمعہ کا دن کہتے ہیں، تو جمعہ کے دن سے پہلے جو شام آتی ہے اسے شب جمعہ یعنی جمعہ کی شام کہتے ہیں۔ تو یہ شام میں بھی، جمعہ کی شام میں بھی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، تو رمضان کی عید کی رات بھی دعائیں قبول ہونے والی رات ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اس رات میں نفل نمازیں پڑھ کر دعائیں کریں، اور کسی بھی طریقے سے اس رات کو ہم فضول چیزوں میں نہ گزاریں، اس واسطے کہ ہم آخرت کا ثواب کھو دیں گے، اس کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ عبادت کریں گے اور دعائیں کریں گے تو الحمدللہ ہماری اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ سدھار پیدا کرے گا، اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کے پڑوس میں جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور محترم سامعین کرام، اب رہی بات عید کی نماز کی، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں لاک ڈاؤن ہے حکومتی سطح پر، چاہے مرکزی ہو چاہے ریاستی سطح پر ہو، مرکزی یعنی سینٹرل جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہو، ہمیں عید کی نماز عیدگاہ میں ہو یا مسجد میں ہو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اب رہی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے گھر پر عید کی نماز جیسا کہ ہم عیدگاہوں میں پڑھتے ہیں 6 تکبیروں کے ساتھ عید کی نمازیں وغیرہ، کیا ہم ایسی ہی نماز عید کی گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی یہ ہے، جیسا کہ علماء کرام مفتیان عظام نے اس بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے مکمل طریقے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جسے عربی زبان میں اذن عام یعنی مکمل اجازت کہا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں جمعہ کے لیے ہمیں اجازت نہیں ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، ایسے ہی عید کی نماز کے لیے بھی عیدگاہ جانے میں ہمیں اجازت نہیں ہے، تو ہم اپنے گھر پر جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں جیسے کہ جمعہ کی جگہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عید کی جگہ بھی ہمیں عید کی نماز نہ پڑھ کر چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھنا چاہیے۔ نیت اس کی یہ ہے کہ نیت کے میں نے 4 رکعت چاشت نفل نماز کی واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جیسے ہم ظہر کی 4 رکعت سنت ادا کرتے ہیں، ایسے ہی آپ چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کون سا بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی آپ 4 رکعت چاشت کی نماز مکمل کریں، اللہ آپ کو عید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ نماز آپ ضرور اپنے گھر پر پڑھیں۔ اور یہ نماز پڑھنے کا وقت کب تک ہے؟ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر آج کل کے دنوں میں تقریباً آپ حضرات یوں سمجھ لیں کہ 12 بجے تک بھی آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن جیسا ہم عام طور پر عید کی نماز 9:30 بجے یا 10 بجے جیسے عیدگاہوں پر رکھی جاتی ہے، تو ایسے ہی وقت پر ہم اپنے گھروں پر چاشت کی نماز ادا کر لیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کی نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب عید کی نماز کے لیے جو سنت طریقے ہیں ہم اپنے گھر پر رہ کر ضرور ادا کریں۔ جیسا کہ عید کی نماز کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم عید کے دن کا غسل کریں، اور عید کے دن نئے کپڑے ہو تو نئے کپڑے پہنیں، ورنہ صاف ستھرے دھلے ہوئے سفید لباس ضرور پہنیں، اور پھر اس کے ساتھ مسواک کریں،
عطر وغیرہ لگائیں. عطر وغیرہ میں یہ احتیاط کریں کہ وہ جس میں الکوہل ملا ہوا نہ ہو، جسے اسپرے وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ استعمال نہ کریں. سینٹ وغیرہ استعمال نہ کریں اس واسطے کہ جو الکوہل شراب میں ملائی جاتی ہے، ایسے خوشبوؤں میں جسے اسپرے یا سینٹ کہا جاتا ہے اس میں ملائی جاتی ہے. عام قسم کے عطر جسے کہتے ہیں، جنت الفردوس وغیرہ جیسے عطر ہیں، وہ استعمال کریں. اور ساتھ ہی ساتھ عید کی نماز سے کچھ دیر پہلے 3، 5 یا 7 اتنی مقدار میں آپ کھجوریں کھا لیں، یا گھر پر شیر خورما میٹھے وغیرہ کسی بھی قسم کا کوئی میٹھا بنا ہو تو وہ کھا لیں. اس کے بعد آپ نماز عید ادا کریں. عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جو اپنے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، دوست و احباب ہیں، انہیں عید کی مبارکبادی دیں. جیسا کہ کورونا وائرس کے تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عید کے موقع پر ہو چاہے عام موقع پر ہو، گلے وغیرہ نہ ملیں، ہاتھ وغیرہ نہ ملائیں. تو محترم بزرگوں اور دوستوں، حالات کچھ ایسے ہیں، لہٰذا ہم گلے وغیرہ ملنے سے، ہاتھ وغیرہ ملانے سے پرہیز کریں. کیونکہ یہ بات صرف سنی سنائی بات نہیں ہے کہ ہاتھ نہ ملا جائے یا گلے نہ ملے جائیں، بلکہ بہت سارے ڈاکٹرز نے اس بارے میں ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے اپنی یہ بات رکھی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس معاملے میں احتیاط کریں اور اس طریقے کو ضرور ضرور اپنائیں. رہی بات یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو مبارکباد دیں، اپنے بھائی بہنوں کو مبارکباد دیں، خوشی کا اظہار کریں، اور اس دن یعنی عید کے دن جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ خیرات کریں. جیسا کہ عام طور پر ہمارے پاس یہ بات ہے، الحمدللہ ہم پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک بہت سارے فطرے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن عید کی روز ہم عید میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ بس عیدگاہوں پر جو سامنے والے فقیر بیٹھے ہوتے ہیں انہیں ہی صدقہ دے کر ہم ہٹ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں، بلکہ عید کے دن بھی اگر آپ کو ہو سکے، بلکہ ہو سکنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ضرور یہ کریں کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں یا محلے پڑوس میں کوئی غریب ہے تو ضرور ضرور اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ انہیں تعاون کریں، کچھ نہ کچھ انہیں صدقہ کریں، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں مکمل طور پر شامل ہو جائیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، نئے کپڑے پہن کر، نئے لباس پہن کر ہم عید منائیں، صرف یہی عید نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نے کسی غریب کو بھی اپنی عید میں شریک کر لیا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی غریب کو اپنے عید میں نئے کپڑے وغیرہ پہنا دیے، ان کے گھر میں سامان کا انتظام کر دیا، یہ بھی ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہے. اور عید کے روز جیسا کہ عام طور پر یہ رواج ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں، رمضان میں نمازیں پڑھ لی اور رمضان کی عید میں نمازیں بھول گئے، اور پھر اسی طریقے سے ہم دیگر اور لہو و لعب میں یعنی فضول چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. عید کا دن بھی دعائیں قبول ہونے اور عبادتیں قبول ہونے کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے روز آسمان سے کئی لاکھ فرشتوں کو اس دنیا میں بھیجتا ہے. وہ فرشتے دیکھتے ہیں دنیا میں کہ کون کون عید کے روز اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا ہے؟ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ مولا، ہم نے تیرے بندوں کو دنیا میں دیکھا ہے کہ وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، تیرے ذکر میں مشغول تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو بخش کر انہیں جنت میں جگہ عطا فرما دی ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، خاص کر محترم ماں اور بہنیں، آپ سبھی اور ہم سبھی ان تمام باتوں پر عمل کریں. ہماری عید کو اسلامی طرز پر، اسلامی نہج پر، اسلامی طریقے سے گزاریں. اور خاص طور پر جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ عید کی نماز گھر پر ہی ادا کریں، تو براہ کرم یہ کوشش ہرگز نہ کریں کہ 3، 4 یا 5، 6 گھروں کے لوگوں کو، حضرات کو ملا کر اپنے گھر پر عید کی نماز قائم کر لی. ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ قانون کی نظروں میں گرفت میں آنے والی بات ہے. تو علماء کرام نے ان باتوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہی کہا ہے کہ عید کی نماز نہ پڑھیں، عید کی جگہ پر الگ الگ علیحدہ اپنے اپنے گھروں پر
چاشت کی نماز ادا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے عامر بھائی، عثمان بھائی، ان کے علاوہ آصف بھائی اور جتنے بھی ہمارے بھائی جو کہ مدنی یوتھ چینل سے جن کا تعلق ہے۔ یہ الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے میں لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی آپ تک دین کا پیغام کس طرح سے پہنچایا جائے اس بارے میں انہوں نے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔